معزز و محترم سامعین کرام، آج ہم یہ مسئلہ آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ نماز میں سجدہ سہو کرنے کے کون کون سے احکام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 4 رکعت نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت کے بعد کھڑے ہو گئے، بیٹھے نہیں، پھر سلام کے بعد سجدہ سہو کیا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے بھی روایت کیا۔ یہ حدیث حسن اور صحیح۔ پتہ چلا کہ اگر نماز کے اندر کوئی واجب بھولے سے رہ جائے تو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ سجدہ سہو کب ہوگا؟ نماز کے ہم نے 18 واجبات آپ کو بتائے تھے۔ اگر بھول کر کوئی واجب چھوٹ جائے یا واجب کی ادائیگی میں تاخیر ہو جائے یا کسی فرض کی ادائیگی میں تاخیر ہو جائے، ان تمام صورتوں میں سجدہ سہو ہوگا۔ واجب بھول کے چھوٹ جائے، جیسے 2 رکعت کے بعد بیٹھنا واجب ہے، تشہد پڑھنا واجب ہے، وہ تیسری رکعت میں کھڑا ہو جائے تو اب وہ بیٹھے گا نہیں بلکہ اپنی نماز کنٹینیو کرے گا، آخر میں جا کے سجدہ سہو کر لے گا۔ اسی طرح اگر واجب کی ادائیگی میں تاخیر ہو جائے، کسی نے سورہ فاتحہ فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں، سنتوں کی 4 رکعتوں میں پڑھی، وَلَضَّالِّينَ آمین کہہ کے کھڑا ہو گیا، سوچنے لگا اب کون سی صورت ملاؤں، یہاں تک کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اتنی مقدار کھڑا رہا، تو اب اس نے واجب کو تاخیر سے ادا کیا، پھر سورت پڑھی، اس پر بھی سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ اسی طرح فرض کی ادائیگی میں تاخیر ہو جائے۔ فرض کی ادائیگی میں تاخیر کا مطلب یہ ہے جیسے 2 سجدے نماز میں ہر رکعت کے بعد کرنا فرض ہے، لیکن دونوں کو ملا کے کرنا واجب ہے۔ ایک شخص ایک رکعت میں 1 سجدہ کرتا ہے اور پھر بھول گیا، دوسرا سجدہ کیے بغیر اگلی رکعت میں کھڑا ہو گیا، بعد میں اس کو یاد آیا میرا تو 1 سجدہ رہ گیا، تو اب وہ چاہے تو اگلی رکعت میں 3 کر لے یا آخر میں جو رکعت ادا کرے گا اس کے 2 سجدے کے ساتھ 1 یہ کر لے۔ اب فرض میں تاخیر کیا اس نے، سجدہ کرنا چونکہ فرض ہے، اب فرض میں تاخیر ہو گئی، آخر میں سجدہ سہو کرے گا، اس کی نماز ہو جائے گی۔ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے، نماز میں 1 مسٹیک ہو یا 2 ہو یا 3 ہو، 1 واجب چھوٹے، 2 چھوٹے، 3 چھوٹے، ان کے الگ الگ سجدے نہیں ہوں گے۔ ایک نماز میں ایک بندہ 2 رکعت کے بعد بیٹھنا بھی بھول گیا، دعائے قنوت پڑھنا بھی بھول گیا، اب اس نے بیک وقت نماز میں 2 مین جو واجب تھے وہ چھوڑ دیے۔ 2 واجب کے چھوٹنے پر اب 2 الگ الگ سجدہ سہو نہیں ہوں گے، بلکہ سجدہ سہو کے لیے 1 سلام پھیر کے 2 سجدے کر کے پوری اتحیات پڑھ کے سلام پھیر دے گا۔ یعنی اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ جب آپ اتحیات پڑھیں اس میں اختیار ہے
چاہے تو آدھی اتحیات پڑھیں عبدہ و رسول تک اور سلام پھیر دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ اکبر، پھر دوسرا سجدہ اللہ اکبر۔ اور اگر اس نے پوری اتحیات پڑھ لی پہلے بھی تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس کے بعد سجدہ کرے، 2 سجدے کر کے پھر اس کے بعد پھر پوری اتحیات پڑھ کے سلام پھیر دیں، تو دونوں اجازت ہے۔ اگر کسی شخص نے سلام نہیں پھیرا سجدہ صاحب کا، اتحیات پڑھی سلام کے بغیر ڈائریکٹ اللہ اکبر، اس صورت میں بھی سجدہ صاحب ہو جائے گا، لیکن ایسا کرنا مناسب نہیں ہے، اسے مکروہ تنزیہی کہا گیا۔ بہتر یہ ہے کہ سلام پھیر کے پھر 2 سجدے کریں۔ اگر وداؤٹ سلام پھیرے اس نے 2 سجدے کر لیے تو پھر بھی اس کا سجدہ صاحب ادا ہو جائے گا۔ اگر کسی شخص نے نماز پڑھتے ہوئے ایسا واجب چھوڑا جو نماز کے واجبات میں سے نہیں ہے، کسی اور کے واجبات میں، جیسے نماز کو ترتیب سے پڑھنا قرات کا واجب ہے، نماز کا واجب نہیں ہے، اب قرات کو کرنا ترتیب سے، صورتیں ترتیب سے ہوں، یہ قرات کا واجب ہے۔ اگر کسی بندے سے قرآن پاک میں الٹ پڑھا گیا غلطی سے، تو اب اس نے نماز کا واجب نہیں چھوڑا بلکہ قرات کا واجب چھوڑا ہے، اس صورت کے اندر سجدہ صاحب نہیں بلکہ اس کی نماز ہی مکروہ ہے، ایسی نماز اس کو دوبارہ پڑھ لینی چاہیے۔ نماز میں سجدہ صاحب جب واجب ہوتا ہے جب نماز کے واجبات میں سے کوئی چھوٹے، یا نماز کے واجب میں تاخیر ہو یا فرض میں تاخیر ہو جائے۔ لہذا اگر سرے سے فرض ادا ہی نہیں کیا، ایک بندے نے نماز میں رکوع کیا ہی نہیں، وہ فرض ہے، اب وہ کہے جی چلو آخر میں سجدہ صاحب کروں نماز ہو جائے گی، ایسے نہیں ہوگا، فرض رہ گیا کیا ہی نہیں تو نماز ہوگی نہیں۔ ہاں اگر وہ رکوع بعد میں ادا کر لیتا ہے اور پھر سجدہ صاحب کر لیتا ہے، اب فرض میں تاخیر ہوئی ہے تو نماز ہو جائے گی سجدہ صاحب سے، اور اگر فرض کیا ہی نہیں، ادا ہی نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی۔ جیسے آخری اتحیات میں بیٹھنا فرض ہے، ایک بندہ آخری اتحیات میں بیٹھا ہی نہیں، 4 رکعت والی نماز ہے تو 5ویں رکعت میں کھڑا ہو گیا، 2 رکعت والی نماز ہے تو 3ری میں کھڑا ہو گیا ڈائریکٹ، اب اس نے آخری اتحیات چھوڑ دی جو فرض ہے نماز میں۔ اب اگلی رکعت کا جیسے ہی وہ سجدہ کرے گا ساری نماز باطل ہو جائے گی، اس سے پہلے وہ آ سکتا ہے، اس کو کھڑے ہوئے یاد آ گیا ہو میں تو میری تو نماز پوری ہو گئی ہے، میں تو ویسے ہی اگلی رکعت میں کھڑا ہو گیا، تو فوراً واپس آئے، اتحیات پڑھے، سلام پھیرے، 2 سجدے کرے، سجدہ صاحب ہو گیا، بیٹھ کے پوری اتحیات پڑھ کے سلام پھیر دے، نماز ہو جائے گی۔ اگر اس نے ایسا عمل نہیں کیا بلکہ اگلی رکعت بھی پڑھ لی، اگلی رکعت کا سجدہ کرتے ہی اس کی ساری نماز باطل ہو جائے گی۔ اور باقی جو سنتیں ہیں اور مستحبات ہیں، مثلا ایک بندہ نے اعوذ باللہ نہیں پڑھا، بسم اللہ نہیں پڑھا، ثنا نہیں پڑھی، آمین کہنا بھول گیا، تکبیر انتقالات اللہ اکبر کہنا بھول گیا، تسبیحات اگر چھوڑ دی، سبحان ربی الاعلیٰ نہیں کہا یا مکس کر دی، رکوع میں سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دیا، سجدے میں سبحان ربی العظیم کہہ دیا، ان سب میں سجدہ صاحب نہیں ہوتا، کیونکہ یہ نماز کے اندر سنتیں ہیں، سنت کے ترک سے سجدہ صاحب نہیں ہوتا، اس بات کا بھی خیال رکھا جائے۔ گرامی حضرات، سجدہ صاحب ہوگا بھی اس وقت جب وقت میں گنجائش ہو، جیسے ایک بندے نے نماز فجر بالکل آخر میں وہ اٹھا، 5 منٹ ہیں، فٹافٹ وضو کیا، نماز پڑھی، نماز پڑھ رہا تھا، اتحیات میں بیٹھا تھا کہ آخری سیکنڈ چل رہے تھے، سجدہ صاحب اس پہ واجب تھا، ابھی اس نے سلام پھیرا نہیں سجدہ صاحب کے لیے، یہاں تک کہ ٹائم ختم ہو گیا، سورج طلوع ہو گیا، اب یہ سجدہ صاحب اس سے ساقط ہو جائے گا، کیونکہ اب وقت میں گنجائش نہیں۔
اگر وہ سلام پھیر کے پھر اتحیات پڑھے گا تو سورج تو نکل گیا۔ لہذا ایسا شخص بس اس نے سلام جیسے ہی پھیرا اس کی نماز مکمل، کیونکہ وقت میں گنجائش ہو تو پھر سجدہ سہو ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کثیر جماعت ہو اور لوگوں کا غلطی میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو تو کثرت جماعت کی وجہ سے بھی سجدہ سہو ساقط ہو جاتا ہے۔ یعنی عید کی نماز ہے یا کوئی اس طرح، تو اب اگر اس میں کوئی مسٹیک ہوئی تو وہاں اگر سجدہ سہو کریں گے تو لوگ ممکن ہے غلطی میں مبتلا ہو جائیں کہ یہ کون سا سجدہ ہے۔ ساری بات ہے، عید میں تو سال کے نمازی آتے ہیں جنہوں نے سال میں نماز پڑھنی ہوتی ہے، تو ان کو کیا پتا کہ یہ کیا سجدہ سہو ہوتا ہے۔ روزہ بھی رکھا تو بس ایسی نماز بھی کبھی آ گئی کبھی نہیں، تو فقہاء نے پھر اس مقام پہ ان کے لیے ریلیکسیشن دی کہ وہاں سجدہ سہو نہ کریں، وگرنہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اسی طرح سجدہ سہو میں اتحیات پڑھی جائے گی۔ اتحیات کا پڑھنا واجب ہے، اگر درود پاک بھی پہلے میں پڑھ لے گا تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ بھی سنت ہے۔ یاد رکھیے، اسی طرح اگر کسی شخص نے سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملائی فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں اور سنتوں کی 4 رکعتوں میں، تو سورت کا ملانا واجب ہے، ابھی سجدہ سہو ہو جائے گا۔ ایک اہم مسئلہ، فرضوں کی آخری 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اور اس کی حیثیت بھی سنت کی ہے، واجب نہیں ہے۔ فرضوں کی آخری 2 رکعتوں میں اگر کسی شخص نے سورہ فاتحہ سرے سے پڑھی نہیں تو بھی سجدہ سہو نہیں، یا سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملا دی تو بھی سجدہ سہو نہیں، کیونکہ سورت کو ملانا قرات کو لمبا کرنا ہے، لہذا اب اس پر سجدہ سہو نہیں ہوگا، کیونکہ فرضوں کی آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض واجب ہے ہی نہیں، اس میں پڑھنا صرف سنت ہے، لہذا سورہ فاتحہ سرے سے نہیں پڑھی تو بھی سجدہ سہو نہیں، سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملا دی تو بھی سجدہ سہو نہیں ہوگا۔ اسی طرح یاد رکھیے، نوافل ہوں یا سنتیں ہوں جو انسان 4 رکعتوں کی پڑھے، 6 بھی پڑھ سکتا ہے نوافل، اس کے اندر پھر ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا لازم ہے۔ اسی طرح تعدیل ارکان، یعنی ہر رکن کو ٹھہر ٹھہر کے ادا کرنا، یہ بھی واجب ہے، اگر یہ رہ گیا تو سجدہ سہو ہوگا۔ اسی طرح گرامی کے حضرات، انسان نماز کے اندر اگر تشہد پڑھنا بھول گیا تو وہ پڑھنا بھی واجب ہے، اس صورت کے اندر بھی سجدہ سہو ہوگا۔ ایک شخص 2 رکعت کے بعد اس نے 4 رکعت والی نماز میں عبدہ و رسولہ کے بعد کھڑا ہونا تھا لیکن بھول گیا، اس نے آگے جیسے ہی درود پاک پڑھا اللہم صلی علی محمد، یہاں پہنچے گا سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اگر صرف اللہم پڑھا ہے تو نہیں ہے، صلی پڑھا ہے تو بھی نہیں ہے، جیسے ہی اللہم صلی علی محمد یہ 3 کلمے کے برابر ہو گیا، یہ پڑھے گا تو اس پہ سجدہ سہو واجب ہے، اس لیے کہ تشہد میں عبدہ و رسولہ پڑھ کے فوراً اگلی رکعت کی طرف کھڑا ہونا لازم ہے، تو اب اس نے قیام نہیں کیا جو فرض ہے، تو پھر اس صورت میں اس پہ سجدہ سہو بھی واجب ہو جائے گا۔ گرامی کے حضرات، اسی طرح اگر امام نے جہری نماز میں، یعنی جہری نماز کا مطلب فجر مغرب عشاء، اس میں اونچی قرات ہوتی ہے، اگر ایک اس نے آیت آہستہ پڑھ لی، ایک آیت، تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، فجر میں بھی مغرب میں بھی عشاء میں، ایک جملے سے نہیں، تھوڑا سا بھی پڑھا فوراً، ٹھیک ہے، تو وہ نہیں۔ اسی طرح ظہر اور عصر میں اونچی آواز سے پڑھ لیا تو بھی سجدہ سہو واجب ہوگا، لیکن اتنی آیت پڑھنے سے جس سے نماز جائز ہو جاتی ہے، آیت پڑھنے سے، جیسے بھی امام نے کہا الحمدللہ، اس کو فوراً یاد ہے، فوراً وہ
آہستہ آواز میں ہو گیا زور اثر میں، تو الحمدللہ بھی ایک جملہ ہی ہے، اس سے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر اس نے پوری آیت پڑھ لی، وہ نماز جس میں آہستہ پڑھی جاتی ہے اونچی، جس میں اونچی قرات کی جاتی ہے اس میں آہستہ، تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ تو یہ ذہن میں رکھیں، ایک کلمہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، پوری آیت پڑھے گا تو پھر سجدہ سہو واجب ہوگا، یہ مسئلہ بھی ذہن نشین رکھیں۔ اور اگر کسی امام سے غلطی سے ثنا اونچی آواز سے پڑھی گئی تو سجدہ سہو نہیں ہے، کیونکہ وہ سنت ہے۔ ویسے تو قرات سورہ فاتحہ سے ہے، لیکن غلطی سے اس نے سبحانک اللہم و بحمدک اونچی آواز سے پڑھ لی، جیسے کہ ظہر کی یا عصر کی نماز یا کسی بھی نماز میں، تو اس سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ اگر ایک بندہ بعد میں آیا ہے اور امام سے غلطی پہلے 2 رکعتوں میں ہو چکی ہے، وہ تو بعد میں شامل ہوا، اب اس صورت کے اندر وہ چونکہ امام کے ساتھ شریک ہو گیا ہے، اگر سے اس کے شامل ہونے سے پہلے امام نے غلطی کی ہے، پھر بھی وہ امام کے ساتھ سجدہ سہو کرے گا۔ لہذا یہ نہیں کہ امام سلام پھیرے تو کھڑا ہو کے اپنی نماز شروع کر دے، سلام پھیرے تو فوراً سجدے میں چلا جائے۔ لہذا اسی طرح امام کی اقتداء میں اس کو اس غلطی کا بھی سجدہ کرنا پڑے گا جو اس کے شامل ہونے سے پہلے ہو چکی۔ اسی طرح گرامی حضرات، امام پر اگر سجدہ سہو واجب ہے اور یاد نہیں رہا، ابھی اس نے سلام پھیرا ہی تھا، فوراً یاد آ گیا، تو فوراً پھر سجدہ سہو کر لے۔ اگر نماز کے منافی کوئی عمل نہیں ہوا تو پھر اس سے اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ ابھی اس نے نماز کے منافی کوئی عمل کیا ہی نہیں ہے۔ گرامی حضرات، یہ چند مسائل تھے سجدہ سہو کے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ آپ پوچھ رہے تھے، زکوٰۃ پر انشاءاللہ ہم کل ڈیٹیل سے بات کریں گے، جو آپ مسائل پہ بات کرنا چاہ رہے تھے ان کے جواب بھی۔ زکوٰۃ کے بینیفٹس کیا ہیں؟ زکوٰۃ اصل میں اسلامی معاشی نظام کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہے۔ کسی بھی معاشرے میں جب اکنامیکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو پھر اس سے سوشل ڈیولپمنٹ ہے، سوشل ڈیولپمنٹ سے ہیومن ڈیولپمنٹ ہے۔ معاشی ترقی ہوگی، انسانیت کی فلاحی ریاست کا قیام ہوگا۔ اسلام نے فلاحی ریاست کے قیام کی بات کی۔ جب فلاحی ریاست کی بات ہے جس میں ہیومن ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، پھر انسان فلاح کی طرف جاتا ہے اور کامیابی کی طرف۔ اسلام چاہتا ہے کہ ایسا نظام متعارف کروایا جائے جس کو اللہ نے نصاب یا نصاب سے زیادہ پیسہ دیا تو وہ اپنے پیسے میں سے سال کے بعد وہ پیسہ اور وہ چیز جو ضروریات زندگی سے زیادہ ہے وہ اس میں سے 2.5% نکالے، اور وہ پیسہ جب جائے گا غریب کے پاس تو پھر اس طرح گردش دولت ہوگی، ملک میں افراط زر نہیں ہوگا، ہر ایک شخص معاشی طور پہ مضبوط ہو کر معاشرے کی ترقی میں ممد و معاون ہو کر آگے بڑھنے لگ جائے گا۔ یہ ہے زکوٰۃ کے پیچھے جو حکمت کار فرما ہے، اور پھر اس کے اندر پاکیزگی کا تصور بھی ہے، بڑھنے کا تصور بھی ہے۔ لہذا اسی وجہ سے زکوٰۃ اللہ رب العزت کی طرف سے ہر مسلمان پہ فرض کی گئی، تاکہ مسلمان جب زکوٰۃ دے تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی بھی ہو، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں اظہار کریں کہ ہمیں مال سے اتنی محبت نہیں جتنی رب کے فرمان سے محبت ہے، اور پھر اللہ کی راہ میں 2.5% نکال کے دیں۔ اس سے ایک معاشرے کی ترقی ہے، وہ کیسے ہے اور زکوٰۃ دینی کیسے ہے، اس پہ ہم بات کریں گے کل تفصیل کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو